ملتان کی سردی ہڈیوں تک اثر کر رہی تھی، مگر امہا کے وجود میں کسی اور ہی شدت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ جواد کی محبت والہانہ کم اور جنونی زیادہ تھی۔ رات بھر کے جذباتی یلغار نے امہا کو ایک بے جان مجسمے میں تبدیل کر دیا تھا۔ جب صبح کے 4 بجے جواد کی سانسیں گہری اور ہموار ہوئیں، تب امہا نے بستر پر نیم دراز ہو کر سکھ کا سانس لیا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں، سر میں درد کی شدید لہریں اٹھ رہی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ فوراً سو جائے، مگر ذہنی دباؤ نے اسے سونے نہ دیا۔ ٹھیک 9 بجے دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ فرحت بیگم نے آواز دی، امّو، جواد ابھی تک دروازہ کیوں بند ہے؟ جلدی اٹھو، بہت دیر ہو گئی ہے، تمہاری امی اور خالہ ناشتہ لے کر آئے ہیں۔ میاں کو کہو تیار ہو جائے۔ امہا خوف سے تھر تھرا اٹھی۔ یا اللہ، اتنی جلدی؟ وہ بستر سے اٹھی۔ اس کا جسم درد کی وجہ سے تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے جواد کے شانے کو ہلایا۔ جواد نے کروٹ بدلی، مگر گہری نیند میں تھا۔ امہا نے تھوڑی سی قوت جمع کی اور زور سے ہلایا۔ جواد، اٹھ جائیں پلیز، امی جان بلا رہی ہیں، سب نیچے آ چکے ہیں۔ جواد نے خمار آلود آنکھیں کھولیں اور اپنے جسم پر چادر کھینچ لی۔ اس کی نظر امہا کے بکھرے حلیے اور آنکھوں کی سرخی پر پڑی تو وہ مسکرایا۔ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ امہا، تم اس حالت میں میرے گھر والوں کے سامنے جاؤ گی؟ امہا بے بسی سے بولی۔ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، مجھے نیند بھی نہیں آئی رات بھر۔ جواد بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر دبا دیا۔ تم جاؤ، فریش ہو کر نئے کپڑے پہنو، اور دیکھو تمہارے چہرے پر 1% بھی تھکن نہیں آنی چاہیے۔ اگر کسی نے ذرا سا بھی شک کیا کہ تمہاری رات مشکل سے گزری ہے تو یاد رکھنا تمہاری اگلی رات اس سے کہیں زیادہ مشکل ہوگی۔ اب جلدی جاؤ، نہا لو۔ امہا کو لگا جیسے اس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو۔ جواد کا یہ رویہ اس کے لیے ایک سزا سے کم نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ باتھ روم میں چلی گئی اور ٹھنڈے پانی سے چہرے کو دھویا تاکہ آنکھوں کی سرخی کم ہو سکے۔ جب وہ باہر آئی تو جواد ایک دم تیار شاندار سوٹ پہنے کسی اداکار کی طرح نظر آ رہا تھا۔ آؤ اب مسکراؤ بہترین بہو کی طرح، پھر ساتھ چلتے ہیں۔ امہا نے ایک مصنوعی مسکراہٹ اپنے چہرے پر چپکا لی اور جواد کا ہاتھ تھام کر سیڑھیاں اتر گئی، حالانکہ اس کا دل رو رہا تھا۔ ناشتے پر امہا نے سب کے سامنے خود کو پرجوش اور خوش ظاہر کیا، مگر اندر ہی اندر وہ خوف زدہ تھی۔ جواد، جو سب کے سامنے انتہائی نفیس اور مذہب تھا، کھانے کے دوران بھی اشاروں سے امہا کو مسکرانے اور لوگوں کے سوالوں کا لمبا جواب دینے پر مجبور کرتا رہا۔ 6 ماہ تک امہا کی زندگی یوں ہی ایک طویل امتحان بنی رہی۔ 6 ماہ بعد جب خاندان میں بچے کی گونج نہیں ہوئی تو جواد کے مزاج میں مزید تلخی آ گئی۔ ایک دن جواد نے وہ سوال کر ہی دیا، امہا، بات کیا ہے؟ میرے خاندان میں سب مجھ سے پوچھ رہے ہیں، 6 مہینے گزر گئے ہیں، میں کل تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہوں۔ امہا حیرانی سے بولی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا وقت لگے۔ وقت نہیں ہے، میں اس گھر کا اکلوتا وارث ہوں، میں نے کوئی گھٹیا یا بیمار لڑکی نہیں چنی تھی، مجھے تمہاری طرف سے کوئی نقص قبول نہیں ہے۔ امہا کے دل کو شدید ٹھیس پہنچی۔ جواد نے اسے ایک سامان سمجھا تھا جس کی کارکردگی پر اسے شک تھا۔ ڈاکٹر کی حتمی رپورٹ جب سامنے آئی تو امہا کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کے ماں بننے کے امکانات انتہائی کم ہیں۔ جب اس نے کانپتے ہاتھوں سے یہ رپورٹ جواد کے سامنے رکھی تو جواد کا رویہ امہا کے لیے آخری کیل ثابت ہوا۔ جواد رپورٹ پھینکتے ہوئے غصے سے چیخا، یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے اسی چیز کے لیے تم پر اتنا پیسہ خرچ کیا، میرا خاندان کیا کہے گا؟ میں بغیر وارث کے رہ جاؤں گا؟ امہا آنسو بہاتے ہوئے بولی، یہ میرا قصور نہیں ہے جواد، خدا کی مرضی ہے۔ خدا کی مرضی؟ نہیں، یہ تمہارا قصور ہے۔ مجھے ایک مکمل عورت چاہیے تھی اور تم ایک ناقص ہو۔ میں اب یہ ڈرامہ مزید نہیں برداشت کر سکتا۔ جواد نے فوراً طلاق کا فیصلہ سنا دیا۔ اس کے لیے وہ رشتہ ختم ہو چکا تھا جہاں اس کی ذاتی خواہش پوری نہ ہو۔ امہا کو لگا جیسے وہ کسی ریت کے محل میں قید تھی جو اب بھر بھرا کر گر پڑا تھا۔ جواد نے امہا کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ امہا دروازے پر کھڑی آخری بار جواد کی طرف دیکھتے ہوئے بولی،
آپ نے میرے ساتھ جو کیا وہ شاید میں کبھی نہ بھول سکوں۔ آپ نے مجھے توڑ دیا۔ جواد بے پرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا، تم نے میرے لیے ایک وارث پیدا نہیں کیا، اس لیے میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ حساب برابر ہے، اب جاؤ اور اپنی ناقص زندگی گزارو۔ اماں نے وہاں مزید ایک لمحہ بھی ٹھہرنا گوارا نہ کیا۔ وہ اپنے والدین کے گھر کی طرف چل دی، دل میں جواد کی نفرت اور اپنے مقدر کی محرومی کا بوجھ لیے۔ یہ ایک ایسی قید سے رہائی تھی جس کا احساس اسے طلاق کے بعد گہرائی سے ہوا۔ طلاق کے بعد اماں پر عدت کا ایک بوجھل دور شروع ہوا۔ والدین کا گھر ایک پناہ گاہ ضرور تھا، مگر طلاق کا داغ اور سب سے بڑھ کر ماں نہ بن سکنے کی تشخیص اس کے دل و دماغ پر مسلسل سوار رہتے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں گمسم رہتی۔ ماضی کے تلخ تجربات اور جواد کے طعنے ایک مستقل اعصاب کی طرح اسے سونے نہیں دیتے تھے۔ وہ اس بات پر دل ہی دل میں شرمندہ رہتی تھی کہ وہ ایک مکمل عورت نہیں ہے۔ اسی دوران اماں کے خالہ زاد اسفند کی والدہ نے ان کے گھر آنا جانا بڑھا دیا۔ اسفند ہمیشہ سے ہی اماں کی خاموش محبت میں مبتلا تھا، لیکن جواد کی طرف رشتہ ہونے کے بعد وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اب وہ کئی سال بیرون ملک سے اپنی تعلیم مکمل کر کے ایک کامیاب بزنس کنسلٹنٹ بن کر واپس لوٹا تھا۔ اس کی والدہ نے دبی زبان میں اماں کے لیے اسفند کا پیغام دیا تو اماں کی ماں نے سختی سے انکار کر دیا۔ اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اسے اکیلا چھوڑ دو، اور پھر وہ اب اس قابل نہیں رہی کہ کسی کی زندگی میں جائے۔ اسفند کو جب یہ خبر ملی تو وہ خود شام کو اماں کے والد سے ملنے آ گیا۔ وہ ایک دھیمی مزاج کا سنجیدہ اور مذہب انسان تھا۔ اسفند نے اماں کے والد سے کہا، انکل، میں اماں کو ایک کامیاب خاتون کی حیثیت سے جانتا ہوں، نہ کہ جواد کی چھوڑی ہوئی لڑکی کے طور پر۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری نیت کو دیکھیں، میں نے کبھی اس کا برا نہیں چاہا۔ آج بھی مجھے طلاق یا اس کی بیماری سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اماں کے والد حیرانی سے بولے، تم کیا کہہ رہے ہو اسفند؟ اماں شاید کبھی ماں نہ بن پائے۔ میں تمہیں اس بوجھ تلے نہیں دبانا چاہتا۔ مجھے اولاد سے زیادہ آپ کی بیٹی کی ضرورت ہے۔ مجھے ایک ایسی رفیقہ چاہیے جو سچی ہو۔ آپ صرف ایک بار میری ملاقات اماں سے کروا دیں۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو میں ہمیشہ کے لیے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ باپ کی اجازت کے بعد اگلے دن اماں اور اسفند کی ملاقات گھر کے ڈرائنگ روم میں ہوئی، جہاں اماں کی خالہ بھی موجود تھی۔ ماحول رسمی اور قدرے بوجھل تھا۔ اماں، میں جانتا ہوں کہ تم نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے۔ میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ بس اتنا بتا دو کہ کیا تم مجھے اپنے مستقبل میں دیکھ سکتی ہو؟ اماں نے لمبی خاموشی کے بعد تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دیکھنا تو میں چاہتی ہوں اسفند، مگر میری حقیقت دیکھنے کے قابل نہیں رہی۔ میں تمام حقیقتیں جانتا ہوں اماں۔ نہیں، تم کچھ نہیں جانتے۔ تمہیں صرف طلاق کا معلوم ہے۔ جواد کا رویہ کیسا تھا یہ شاید تمہیں معلوم نہ ہو، مگر میرے اندر ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ اماں نے گہرا سانس لیا اور جواد کی جذباتی تشدد کی داستان دھیمے لہجے میں سنائی۔ پھر وہ ڈاکٹر کی رپورٹ پر آ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کے ماں بننے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جواد کے لیے میری یہ محرومی سب سے بڑا نقص تھی، اور اسی پر اس نے فیصلہ سنایا۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے اپنے چہرے سے عیاں ہونے نہیں دیا۔ اسفند، تم ایک کامیاب انسان ہو۔ تمہارا حق ہے کہ تمہیں ایک مکمل زندگی ملے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنا مستقبل اس ناقص عورت کے ساتھ برباد کرو، جو شاید کبھی تمہارے وارث کو جنم نہ دے پائے۔ تم جا کر ایک ایسی لڑکی سے شادی کرو جو تمہیں خاندانی خوشی دے سکے۔ کمرے میں شدید خاموشی چھا گئی۔ اماں نے اپنے دل کا سب سے بڑا بوجھ اتار دیا تھا۔ وہ اب صرف اسفند کے انکار کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ سکون سے اپنی تنہائی میں واپس جا سکے۔ اسفند نے کچھ دیر اماں کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں بے پناہ دکھ اور خوف تھا، پھر دھیمے اور مضبوط لہجے میں بولا، میں نے تمہاری بات غور سے سنی اماں، اور تمہارا شکریہ کہ تم نے اتنی بڑی سچائی بغیر کسی لگی لپٹی کے میرے سامنے رکھ دی۔ میں تمہیں اس محرومی پر پرکھنے نہیں آیا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ شادی صرف نسل آگے بڑھانے کا ایک معاہدہ نہیں ہے، بلکہ دو روحوں کی رفاقت کا عہد ہے۔ اسفند تھوڑی دیر رکا، پھر آگے بڑھ کر خالہ کی موجودگی میں اماں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں تمہیں اس لیے نہیں چاہتا کہ تم مجھے بچے جنم دو،
میں تمہیں اس لیے چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کو اپنے وجود سے مکمل کرو۔ مجھے تمہاری محبت، تمہارا ساتھ اور تمہاری عزت چاہیے۔ اگر ہمیں اولاد چاہیے ہوئی تو خدا کی مرضی سے ہوگی، اور اگر ایسا نہ بھی ہو سکا تو بھی تم میری زندگی میں سب سے اہم رہو گی۔ جواد نے تمہیں جسمانی محرومی پر چھوڑا، میں تمہیں اسی محرومی کے ساتھ قبول کرتا ہوں۔ اسفند کے یہ الفاظ امہا کے لیے شفا تھے۔ اسے لگا جیسے اس کے دل پر بندھا ہوا بھاری پتھر ہٹ گیا ہو۔ پہلی بار کسی مرد نے اسے اس کی خامی سمیت بے لوث محبت کی یقین دہانی کرائی تھی۔ امہا کی آنکھیں تشکر اور سکون سے بھر گئیں۔ وہ جان چکی تھی کہ اسفند کا ساتھ ہی اس کے زخموں کا مداوا ہے۔ اسفند کے صاف اور مخلص اعتراف نے امہا کے اندر موجود غم اور خوف کی دیواروں میں ایک درار ڈال دی تھی۔ اس نے جواد کے ساتھ اپنے تعلق میں جو شرمندگی اور احساس کمتری جھیلی تھی، اسفند کے چند الفاظ نے اسے دھو دیا۔ اب یہ فیصلہ امہا کے لیے صرف ایک رشتہ نہیں تھا، بلکہ اپنی ذات کو مکمل طور پر قبول کیے جانے کا ایک موقع تھا۔ خاندان میں بہت سے لوگ، خاص طور پر وہ جو جواد کے خاندان سے ہمدردی رکھتے تھے، اسفند کے فیصلے پر حیران تھے۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے روشن مستقبل کو ایک بانجھ اور طارق شدہ لڑکی کے لیے خطرے میں نہ ڈالے، لیکن اسفند کے ایمان اور محبت میں کوئی لچک نہیں تھی۔ اس نے اپنے والدین سے واضح کہہ دیا تھا کہ وہ صرف امہا سے شادی کرے گا، بصورت دیگر وہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔ اسفند کی اٹل محبت اور امہا کی اندرونی ضرورت نے جلد ہی شادی کا فیصلہ کروا دیا۔ شادی نہایت سادگی سے سر انجام پائی۔ اس میں کوئی شور شرابہ نہیں تھا، صرف دونوں خاندانوں کی موجودگی تھی۔ جب امہا دوسری بار دلہن بن کر اپنے نئے گھر میں داخل ہوئی تو اس کے دل میں جواد کے وقت کا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک نامعلوم سا سکون تھا۔ یہ سکون اسفند کی آنکھوں میں جھلکتا تھا۔ ان کے نئے سفر کا آغاز ہی محبت اور احترام کی ایک بالکل مختلف بنیاد پر ہوا۔ امہا، میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ سب دوبارہ شروع کرنا کتنا مشکل ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تم پر کوئی دباؤ ہے یا تمہیں مجھے خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تمہارا شوہر ضرور ہوں، مگر اس سے پہلے تمہارا دوست ہوں۔ امہا حیرت اور تشکر سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ مجھے بہت عزت دے رہے ہیں اسفند، مجھے معلوم نہیں میں یہ سب کیسے ہضم کروں گی۔ ہضم کرنا نہیں ہے، صرف محسوس کرنا ہے۔ تم نے اپنی زندگی کا ایک مشکل باب بند کر دیا ہے، اب یہ ایک نیا کورا صفحہ ہے، ہمیں اسے مل کر لکھنا ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرے ساتھ تمہیں کبھی وہ خوف، وہ شدت اور وہ احساس ملکیت نہیں ملے گا جو تم نے پہلے جھیلا ہے۔ میں تمہیں صرف اپنا بنانا چاہتا ہوں، تمہیں توڑنا نہیں۔ اس رات اور اس کے بعد کے تمام دن اسفند نے امہا کو ذہنی سکون دینے پر توجہ دی۔ اس نے امہا کو دوبارہ نوکری شروع کرنے کا اپنا ادھورا شوق پورا کرنے کی حوصلہ افزائی کی۔ اس نے جواد کی طرح اس پر حکمرانی نہیں کی، بلکہ اسے اپنی مرضی کا مالک بنایا۔ وہ امہا کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں لے کر آتا، اس کے پسندیدہ پھول اور کتابیں، تاکہ وہ ماضی کی تلخیوں سے نکل کر حال میں سانس لے سکے۔ امہا نے محسوس کیا کہ اسفند کی محبت پختہ تھی، جو کہ اس کے مضبوط ایمان اور گہری اخلاقیات پر قائم تھی۔ ایک دن وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب امہا نے بات شروع کی۔ اسفند، میں آپ کی شکر گزار ہوں، آپ نے میری اس سب سے بڑی محرومی کو ایسے قبول کیا جیسے وہ موجود ہی نہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ پوچھو میری جان، اسفند نے پیار سے کہا۔ اگر ہم واقعی کبھی والدین نہ بن پائے تو کیا آپ مجھے اسی طرح چاہتے رہیں گے؟ کیا وقت کے ساتھ آپ کی محبت کم نہیں ہوگی یا آپ کا خاندان آپ پر دباؤ ڈالے گا؟ اسفند نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور بہت سنجیدگی سے کہا، امہا، جب میں نے تم سے شادی کی تھی تو مجھے اس بات کا پورا ادراک تھا کہ اولاد شاید ہماری قسمت میں نہ ہو۔ میں نے خود کو اس حقیقت کے لیے تیار کر لیا ہے، اولاد ایک تحفہ ہے، رشتہ نہیں۔ اور رہی خاندان کی بات، تو ان کو جواب دینے کے لیے صرف میرا ایمان کافی ہے۔ میں ان سے صاف کہوں گا کہ میری بیوی کی محبت میرے لیے کسی وارث سے کم نہیں ہے۔ میرا وارث میرا سکون ہے اور میرا سکون تم ہو۔ مجھے صرف تمہاری رفاقت چاہیے، یہ میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔
اسفند کے اس جواب نے امہا کو جذباتی طور پر مکمل طور پر آزاد کر دیا۔ پہلی بار وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرنے لگی۔ جواد کے ساتھ ہر دن خوف اور دباؤ کا دن ہوتا تھا، لیکن اسفند کے ساتھ ہر دن سکون اور محبت کی ایک نئی فصل ہونے کے مترادف تھا۔ اسفند نے اسے یہ بھی یقین دلایا کہ اگر اس کا دل چاہے تو وہ یتیم خانے سے کوئی بچہ گود لے سکتے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ صرف اور صرف امہا پر منحصر ہوگا۔ اس یقین دہانی نے امہا کو جواد کے دیے ہوئے نفسیاتی زخموں سے باہر نکلنے میں مدد دی۔ وہ دوبارہ ہنسنے لگی، اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آ گئی اور اس کا چہرہ جواد کی قید میں ہمیشہ مرجھایا رہتا تھا اب اسفند کی محبت کی روشنی میں کھل اٹھا۔ اسفند کے گھر آنے سے پہلے امہا خود کو تیار کرنے اور میک اپ کرنے میں وقت صرف نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس نے سکھا دیا تھا کہ اسے اس کی فطری خوبصورتی پسند ہے۔ اس نے جواد کی طرح کبھی کوئی حکم نہیں چلایا، بلکہ ہمیشہ امہا سے رائے طلب کی۔ ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں، باہمی احترام اور گہرا اعتماد ہی ان کی محبت کی بنیاد بن چکا تھا۔ امہا نے اسفند کی محبت میں اپنے تمام دکھ، تلخیاں اور احساس محرومی کو بھلا دیا تھا۔ امہا کی زندگی ایک خوبصورت نظم کی مانند بہہ رہی تھی۔ شادی کو 8 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور یہ 8 ماہ امہا کے لیے اس کے گزشتہ پورے سال سے زیادہ پرسکون اور بھروسے سے بھرپور تھے۔ جواد کی دی ہوئی ہر چوٹ بھر چکی تھی اور اسفند کی رفاقت ہی اس کا واحد سچ تھا۔ ان دونوں نے کبھی اپنی اولاد کی محرومی پر بات نہیں کی تھی، کیونکہ اسفند نے اس موضوع کو پہلی ہی ملاقات میں یہ کہہ کر بند کر دیا تھا کہ امہا کی ذات ہی سب کچھ تھی۔ ایک صبح امہا کو اچانک شدید متلی اور کمزوری محسوس ہوئی۔ اگلے چند دنوں تک یہ کیفیت برقرار رہی، جو امہا کو غیر معمولی لگی۔ اس نے اسے معمولی تھکن سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر جب ایک دوپہر اسے شدید چکر آئے اور وہ کرسی پر گرنے لگی تو اسفند گھبرا گیا۔ اسفند جو ایک حساس اور محتاط انسان تھا، "کیا ہوا امہا، تم ٹھیک ہو؟ تم کتنے دنوں سے یہ کمزوری محسوس کر رہی ہو، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟" "میں بس سوچ رہی تھی کہ شاید زیادہ کام کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی متلی اور تھکن ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے تمہاری طبیعت میں کچھ غیر معمولی لگ رہا ہے۔ آج شام ہی ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔" شام کو اسفند اور امہا دونوں اس مشہور لیڈی ڈاکٹر کے پاس پہنچے جس نے شادی سے پہلے امہا کا علاج کیا تھا۔ امہا کو ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی پرانا مسئلہ دوبارہ سر نہ اٹھا لے۔ ابتدائی معائنے اور کچھ ضروری خون کے نمونے لیے گئے۔ جب دونوں انتظار گاہ میں بیٹھے تھے تو امہا کا چہرہ فاق تھا۔ امہا دبی ہوئی آواز میں بولی، "مجھے خوف آ رہا ہے اسفند، اگر کچھ برا ہوا تو۔" اسفند امہا کا ہاتھ تھام کر اعتماد دیتے ہوئے بولا، "کچھ برا نہیں ہوگا، اور اگر برا ہوا بھی تو ہم ساتھ ہیں نا؟ یاد رکھنا، تم میرے لیے کافی ہو۔ ہمارا رشتہ کسی رپورٹ کا محتاج نہیں ہے۔ تم سکون سے رہو۔" تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے دونوں کو اندر بلایا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر ایک بڑی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اس نے امہا کی فائل اٹھائی اور پھر ایک لمحہ خاموش رہی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، "امہا، آپ کی رپورٹس کو دیکھ کر اور آپ کے موجودہ علامات کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے آپ دونوں کو ایک بہت ہی حیرت انگیز خبر دینی ہے۔" ڈاکٹر نے فائل اسفند کی طرف بڑھائی۔ "آپ دونوں والدین بننے والے ہیں، آپ حاملہ ہیں۔" کمرے میں شدید خاموشی چھا گئی۔ امہا کے کانوں نے جیسے اس خبر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسفند کے چہرے پر بھی حیرت اور خوشی کا ایک غیر معمولی امتزاج تھا۔ امہا ہچکچاتے ہوئے تقریباً سرگوشی میں بولی، "کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میرے امکانات۔" ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولی، "مجھے معلوم ہے امہا، اور میں آپ کی حیرت کو سمجھ سکتی ہوں۔ دیکھیں، طب میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی۔ آپ کا مسئلہ بنیادی طور پر بانجھپن کا نہیں تھا، بلکہ ایک پیچیدگی تھی۔ بعض اوقات شدید ذہنی تناؤ، ہارمونز کا عدم توازن اور ایک ناخوشگوار ماحول تولیدی نظام کو شدید متاثر کرتا ہے۔" ڈاکٹر نے اسفند کی طرف دیکھا، "اور سچ یہ ہے کہ جب ہم ذہنی دباؤ سے نکلتے ہیں اور ہمیں غیر مشروط محبت، سکون اور بھروسہ ملتا ہے
تو جسم کے کئی نظام دوبارہ بحال ہو جاتے ہیں۔ اسفند صاحب، آپ کی اہلیہ کو دواؤں سے زیادہ آپ کے اعتماد اور محبت نے ٹھیک کیا ہے۔ وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی ہیں اور اب یہ خوشخبری اس بات کا ثبوت ہے۔ میں اپنی پہلی تشخیص کی معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ کے کیس میں یہ میڈیکل معجزہ ہو گیا ہے۔ امہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ غم کے نہیں بلکہ شکر اور ناقابل یقین خوشی کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف اسفند کی غیر مشروط محبت تھی جس نے اسے وہ سکون بخشا تھا جو اس کے جسم کو شفا دے گیا۔ جواد نے اسے اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ اس کے لیے وارث نہیں پیدا کر سکتی تھی، اور اسفند نے اسے اسی لیے قبول کیا کہ اسے وارث کی پرواہ نہیں تھی۔ قدرت نے اسفند کی وفا کا انعام امہا کی کوکھ کی صورت میں لوٹا دیا تھا۔ اسفند جذبات سے بھری آنکھوں کے ساتھ بولا، سبحان اللہ امہا، دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا بڑا انعام دیا ہے۔ میں اس دن شکر گزار تھا جب تم نے مجھے قبول کیا تھا۔ آج تو میرے پاس شکر ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ امہا نے آگے بڑھ کر اسفند کا ہاتھ تھاما۔ باہر نکلتے ہوئے اسے جواد کا ایک دھندلا سا خیال آیا کہ وہ اسے ایک نکس پر چھوڑ گیا تھا۔ امہا نے آگے بڑھ کر اسفند کا ہاتھ تھاما۔ باہر نکلتے ہوئے اسے جواد کا ایک دھندلا سا خیال آیا کہ وہ اسے ایک نکس پر چھوڑ گیا تھا، اور اسی نکس کو اللہ نے اسفند کی محبت کے ذریعے نعمت میں بدل دیا۔ وہ دونوں ہسپتال سے نکلے اور نئی زندگی کی ایک نئی امید اور مکمل اعتماد کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، جہاں ان کا ریت کا محل اب وفا اور محبت کی ایک پختہ بنیاد پر قائم ہو چکا تھا۔